رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا کوئی عام سفر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخ ساز واقعہ ہے جس نے اسلام کی تقدیر ہی بدل دی، اور یہی مدینہ اب دین اسلام کا نیا مرکز بننے والا تھا۔ السلام علیکم دوستو، زہرا آفیشل پر خوش آمدید۔ ہجرت کا سفر جہاں سے اسلامی سال یعنی ہجری کا آغاز ہوا، یہ سفر جب مکمل ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت اور عقیدت کے ساتھ بھرپور استقبال کیا، اور یہی وہ نقطۂ آغاز تھا جہاں سے اسلامی معاشرے کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلی مسجد کی تعمیر شروع کی، جسے مسجد قباء کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شہر کے مرکزی مقام پر مدینہ کے دل کی دھڑکن کہلانے والی مسجد یعنی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مواقعات مدینہ۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ اپنا سارا مال و اسباب مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ مطلب مسلمان اس وقت مدینہ میں بالکل بے سر سامانی کے عالم میں تھے۔ اس موقع پر انصار مدینہ نے بے پناہ قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت ہی اہم قدم اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دینی بھائی قرار دیا، اور اس واقعے کو مواقعات مدینہ کا نام دیا گیا، جس کی بدولت مہاجرین مدینہ میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے اور ایک مضبوط اور متحد اسلامی معاشرہ تشکیل پایا جو باہمی محبت اور تعاون کی بنیاد پر قائم ہوا۔ میثاق مدینہ۔ مدینہ میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے تھے بلکہ مختلف قبائل اور مختلف مذاہب بھی آباد تھے، لہذا اب ان تمام قبائل میں امن کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے میثاق مدینہ کا وہ معاہدہ تحریر کیا گیا جسے ایک تاریخی دستاویز اور اسلام کا پہلا تحریری آئین تصور کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مختلف قبائل کے درمیان امن و امان قائم کرنے اور ایک متحد سیاسی برادری تشکیل دینے کے لیے مرتب کیا تھا۔ قبلے کی تبدیلی۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 16 یا 17 مہینوں کے بعد اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ جن میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ ایک دن نماز ظہر کے دوران اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔ اس حکم کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ صحابہ کرام نے بھی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور پوری جماعت کا رخ تبدیل ہو گیا۔ قبلے کی تبدیلی اسلامی معاشرے اور ریاست کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی، اور اسی وجہ سے کئی اہم تبدیلیاں پیش آئیں۔ کچھ عرصے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اور بھی مدد کی، اور یہ واقعہ تھا غزوہ بدر کا۔ 2 ہجری۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان پہلا ٹکراؤ یعنی پہلی جنگ جو کہ بدر کے میدان میں ہوئی، اور اس غزوے کو مسلمانوں کی ایک اہم فوجی فتح مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ غزوات ہوئی جیسے غزوہ احد 3 ہجری میں، اور اس کے علاوہ اور بھی غزوات وغیرہ۔ صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد ایک ایسا لمحہ جب اسلام نے دنیا کو یہ بتایا کہ قلم تلوار سے بڑھ کر ہے۔ سن 6 ہجری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے کہ مشرکین نے انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔
یہاں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس کی کچھ شرائط مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھی، لیکن یہ معاہدہ دراصل اسلام کی فتح مبین ثابت ہوا جس نے امن کی فضا قائم کی اور مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا ایک بہترین موقع دیا۔ اس معاہدے کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور یہاں سے دعوت اسلام طوفان کی طرح پھیلی۔